الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلم اما بعد، محترم دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی حالیہ دنوں میں ہمارے ملک ہندوستان میں ایک بہت ہی بھیانک حادثہ رونما ہوا۔ احمد آباد گجرات سے لندن کے لیے ایک ہوائی جہاز اڑان بھرا اور قریب ہی جا کر کے ایک عمارت سے ٹکرا گیا۔ 141 لوگ 141 لوگ جو اس ہوائی جہاز میں تھے اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ یہی نہیں بلکہ اس عمارت میں موجود مزید 20 لوگ وفات پا گئے۔ یہ بہت ہی دردناک حادثہ رونما ہوا۔ اس حادثہ سے ہمیں چند سیکھ ملتے ہیں یا چند اسباق ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا سبق یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کو فنا ہونا ہے، یہ دنیا ڈسٹرائے ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کل من علیہا فان، دنیا کی تمام چیزوں کو ختم ہو جانا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بہت ہی اٹریکٹیو، پرکشش، جاذب نظر بنایا ہے۔ اور کیوں اٹریکٹیو بنایا ہے؟ اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالی خود اپنی مقدس کتاب کلام پاک میں سورۃ الکہف میں بیان فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ دنیا اور اس دنیا میں جو چیزیں موجود ہیں وہ سب دنیا کے لیے زیب و زینت ہیں، اور ہم نے ایسا اس لیے بنا دیا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ لوگوں میں کون بہتر عمل کرتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو جو اٹریکٹیو بنایا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں کو آزما رہا ہے کہ کون ہے دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے اس میں مبتلا ہو جا رہا ہے اور اللہ کو بھول جا رہا ہے، اور کون وہ شخص جو اللہ رب العالمین کو اس دنیا میں یاد رکھتا ہے۔ دوسرا سبق جو ہمیں اس حادثہ سے حاصل ہوا وہ یہ کہ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا سے ہر انسان کو کوچ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اور یہی نہیں، اگر انسان موت سے بچنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کو بھی اختیار کر لے تو بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ آسمان میں ہو، چاہے وہ ہوا میں ہو، چاہے وہ زمین پر ہو، چاہے وہ سمندر کی تہ میں ہو، چاہے وہ مضبوط قلعہ میں ہو۔ جب اس کا ٹائم پورا ہو جائے گا، اس کا وقت ہو جائے گا، موت آ کر کے اس کو دبوچ لے گی۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں پر بھی رہو، جدید سے جدید ٹیکنالوجی یوز کر لو، استعمال کر لو، اور یہ سوچو کہ میں موت سے بچ جاؤں، مضبوط قلعے میں جا کر کے چھپ جاؤ، تو بھی موت تم کو آ کر کے پہنچے گی، تمہاری زندگی ختم ہوگی، تمہاری لائف کا دی اینڈ ہوگا۔ جب تمہارا وقت پورا ہو جائے گا کوئی چیز تم کو بچا نہیں سکتی ہے۔ تیسری سیکھ جو ہمیں اس حادثہ سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ ہمیں دنیا کی پلاننگ سے زیادہ آخرت کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ یہ 141 پیسنجر مسافر جو اس دنیا سے کوچ کر کے رخصت کر گئے، وہ طرح طرح کے پلان بنا کر کے رکھے تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کی زندگی کا دا اینڈ ہونے والا ہے،
یہاں تک کہ ان کے رشتہ داروں کو بھی نہیں معلوم جو ان کو رخصت کرنے کے لیے آئے تھے کہ یہ ہماری ان سے آخری ملاقات ہوگی، لیکن ان کی پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی۔ کتنے ایسے مسافر تھے جو اپنے لڑکوں سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، کچھ ایسی تھیں جو اپنے پتی سے، اپنے شوہر سے ملنے کے لیے جا رہی تھیں، کچھ ایسے مسافر تھے جو نئے جاب کے لیے جا رہے تھے، کچھ ایسے مسافر اور پیسنجر تھے جو بزنس کی غرض سے لندن جا رہے تھے۔ الغرض ہر کسی کے پاس اپنا خواب تھا جس کو وہ سجا کر کے رکھے تھے، ہر کسی کے پاس اپنی پلاننگ تھی جس کو وہ بنا کر کے رکھے تھے، لیکن موت آ گئی اور سب کی پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں دنیا کی پلاننگ سے زیادہ آخرت کی پلاننگ ہونی چاہیے، کیونکہ وہی ہمارا اصل گھر ہے، وہی ہمارا اصل مکان ہے۔ اور چوتھی سیکھ جو ہمیں اس حادثہ سے حاصل ہوا وہ یہ کہ ہم اللہ سے کبھی بھی غافل نہ ہوں، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں۔ اگر ہم سفر کر رہے ہیں، سواری پر سوار ہیں، کوئی بھی سواری ہو، چاہے جانوروں کی سواری ہو، سائیکل ہو، بائک ہو، کار ہو، ٹرین ہو، فلائٹ ہو، کوئی بھی سواری ہو تو سواری کی دعا پڑھنی چاہیے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وان الى ربنا لمنقلبون۔ اور اگر ہم ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں اور وہ اڑان بھر رہا ہے، ٹیک آف کر رہا ہے، بلندی پہ جا رہا ہے، بلندی کی طرف جا رہا ہے، تو ہمیں اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ کوئی بھی سواری بلندی پر جائے تو ہمیں اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور جب وہ نیچے کی طرف آئے، لینڈنگ کرنے لگے، تو ہمیں سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ آخر میں ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی شخص اسلام پر اور ایمان کی حالت میں وفات پا گئے ہیں، اے اللہ تو انہیں جنت الفردوس نصیب عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔